یہ کہانی آج سے کچھ سال پہلے کی ہے۔ شاہ صاحب اور ان کے دوست کشمیر کسی کام سے روانہ ہوئے۔ وہ لوگ دوپہر تک اس علاقے میں پہنچ گئے، کچھ وقت وہاں کام میں گزارا اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔ شاہ صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، جس پر ان کے دوست نے جواب دیا کہ عشاء کے بعد سفر کرنا مناسب نہیں لگ رہا، کیونکہ رات کا سفر ہے، اوپر سے راستہ بھی خطرناک ہے، تو اگر دیر سے ہی نکلنا چاہتے ہیں تو صبح پہلے ٹائم نکل جائیں گے۔ شاہ صاحب نے اپنے دوست سے کہا، عشاء سے پہلے یہیں پر مجھے کسی سے ملنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے کیونکہ جانا ضروری ہے، میں پہلے ہی کل پر بہت سارے کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان کے دوست نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لی، کہا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے نکل چلیں گے۔ عشاء سے پہلے شاہ صاحب نے جس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اس سے مل لیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اب گاڑی کی ڈرائیونگ شاہ صاحب کے دوست کر رہے تھے۔ شاہ صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے جو یہیں سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ وہ لوگ موجودہ لوکیشن سے نکلے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی ہی موج مستی میں تھے کہ ایک سنسان راستے پر انہیں ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی جو بھیک مانگنے والی لگ رہی تھی۔ اس بچی کی عمر 10 سال کے آس پاس ہوگی۔ بچی کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ شاہ صاحب کے دوست کی نظر اس پر پڑی جو ڈرائیونگ کر رہے تھے، تو وہ شاہ جی سے کہنے لگے، یہ دونوں ایسا موسم میں یہاں کیا کر رہی ہیں، وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی۔ شاہ صاحب بولا، یہاں پر لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہیں کہیں رہتی ہو۔ اب یہ لوگ ان کی طرف دیکھ کر بات کر رہے تھے کہ اچانک وہ دونوں بھی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بچی کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس نے ہاتھ پھیلا کر پکڑا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے دوست سے کہا، آپ یہاں گاڑی روکیے گا، بیچاری مجبور لگ رہی ہے، تبھی اس موسم میں یہاں کھڑی بھیک مانگ رہی ہے، میں ان کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شاہ صاحب کے دوست نے اس بچی کے پاس گاڑی جا کر روک دی۔ بچی اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی اور وہ بڑھیا بھی۔ شاہ صاحب نے کچھ پیسے نکالے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے ایک دوست نے کہا، مجھے پکڑنا ہے، میں بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے شاہ صاحب سے پیسے لیے، اپنے پیسے بھی شامل کیے اور اس بچی کو دینے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا، اچانک اس کی نظر اس بچی کے پیروں پر پڑی تو وہ خوفزدہ آواز میں بولا، شاہ جی اس کے تو پیر ہی الٹے ہیں، چلو جلدی نکلو یہاں سے۔ اس نے واپس سے گاڑی کا گیٹ بند کیا کیونکہ وہ باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ڈرائیور نے گاڑی بھگانی شروع کر دی۔ وہ لوگ ان کو بیچارہ سمجھ کر ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، پر انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ خود ہی کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ شاہ صاحب کے دوست گاڑی تیز چلا رہا تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے گاڑی میں سے اپنی دائیں جانب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بوڑھی عورت اور وہ بچی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ہر قدم پر ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ دونوں غائب ہو گئی۔ پھر اچانک کے پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے گاڑی کو ٹکر ماری ہو۔ شاہ صاحب نے جب پیچھے دیکھا تو 2 ڈھیڑ عمر کی بوڑھی عورتیں گاڑی کے پچھلے حصے پہ کھڑی تھی، جن کو دیکھ کر شاہ صاحب کے دوستوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ وہ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے یہ دونوں بھی اندر آ جائیں گے۔ پھر ان سب لوگوں نے اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اللہ کا ورد کرتے جا رہے تھے اور گاڑی تیز بھگاتے جا رہے تھے۔ پھر شکر کر کے وہ دونوں عورتیں کہیں غائب ہو گئیں۔ موسم خراب ہونے کے باوجود بھی شاہ صاحب کے دوست بہت مہارت سے گاڑی کو قابو میں رکھے ہوئے تھے اور اسپیڈ جتنی کنٹرول ہو سکتی تھی اتنی ہی رکھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پھر ہم نے گھر پہنچ کر ہی بریک لگائی۔ اس رات کے بعد ان سب کو شاید ڈر جانے کی وجہ سے شدید بخار ہو گیا تھا۔ اس کہانی کے بعد اب جب بھی وہ لوگ کشمیر گئے، پوری کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے پہنچ جائیں، اور اگر وقت زیادہ ہو جاتا تو وہ لوگ وہیں رک جاتے اور اگلی صبح واپسی کے لیے نکلتے تھے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اکثر وہاں پر راتوں گزرنے والی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے، اور وہیں کے رہنے والے نے بتایا کہ اس جگہ رات کے وقت بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس رات بچ گئے۔